الرقم جتي شو نحمده ونصلي على رسوله کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو دوستو، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی ہماری زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہی ہماری زندگی ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب کسی مسلمان نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، اب وہ ایک دائرے میں آ گیا ہے۔ اب وہ دائرے سے موت کے بعد بھی نہیں نکل سکتا۔ اب جو کچھ اس نے کلمہ پڑھا، اب جو اس کی زندگی ہے وہ اللہ کے قوانین کے مطابق اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے مطابق ہی چلے گی۔ یہ جو مقابلے ہوتے ہیں، یہ مقابلے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ بچوں میں شعور پیدا ہو، بچوں میں دلچسپی پیدا ہو، ہمارے بچے آگے جا کر بڑھ کر بات کرنے والے ہوں، ان کو بات کرنے کا سلیقہ ہو، کہیں بھی کھڑے ہوں، کسی بھی جگہ کھڑے ہوں، چاہے پہاڑوں میں، چاہے جنگلوں میں، چاہے دریاؤں میں، چاہے صحراؤں میں، کہیں بھی ہوں، ان کو بات کرنے کا پتہ ہو، ان کو پتہ ہو ہم کس کے امتی ہیں اور کس کے نام سے اٹھائے جائیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی ہے، جس نے ان سے پیار کیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہے تو غلام تھے، کوئی نہیں پتا تھا کہاں سے آئے، لیکن تھے غلام۔ تو کیا ہوا، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کی، اور اب کیا ہوا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ اور ادھر دیکھیں، ابو لہب خاندان سب سے اونچا، قبیلہ سب سے اونچا، مالدار سب سے اونچا، عہدے میں سب سے اونچا، لیکن کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر یقین نہیں لائے، تو کیا ہوا، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تبت یدا ابی لہب یتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات یہ ہے کہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تو سب سے پہلا پتھر اس نے مارا۔ تو اس لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلے گا، اس کو کیا ملے گا؟ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ یہ سکھانا مقصد ہے، ایسے پروگرام کرنے کا مقصد بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری ہے۔ اور جس نے تابع داری کی، چاہے کوئی خاندان ہو، چاہے کوئی رنگ ہو، چاہے کوئی قبیلہ ہو، چاہے کوئی دستور ہو، کام کرتا ہو، کوئی کام ہو نہ ہو، لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کو ضرور ملے گی۔ اور جو رنگوں والے ہوتے ہیں، برادریوں والے ہوتے ہیں، قبیلوں والے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ جو دنیا میں کامیاب اور آخر میں کامیاب وہ ہے جس کا مال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں مل گیا قیامت والے دن، وہ کامیاب ہے۔ یہ دنیا کی کامیابی نہیں ہے۔ یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کسی کے پاس کوٹھیاں زیادہ ہیں، بنگلے زیادہ ہیں، کسی کے پاس گاڑیاں زیادہ ہیں، کسی کے پاس محل زیادہ ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیو دوستو، نہیں، کامیاب وہ ہے جس کا مال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں قیامت والے دن مل گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ خوشی سے دوڑتا پھر میں کامیاب ہو گیا، یہ کامیابی وقتی کامیابی ہے دنیا کی۔ موت آئی، کامیابی ختم۔ وہ کیسی کامیابی ہے جو ایسے ہی 2 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 50 سال چلی، اس کے بعد جب موت آئی وہ کامیابی ختم۔ یہ بچے کامیاب ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بچے جن کے دلوں میں نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسے بھر رہے ہیں، یہ کامیاب ہیں۔ یہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں انشاءاللہ۔ تو میں ایسے جو پروگرام کرتے ہیں ہمارے استاد جی جو مولانا ریاض صاحب ہیں، میں ان کو خراج تقسیم پیش کرتا ہوں۔
کوئی ایسے پروگرام کرتے ہیں، ایسے پروگرام کرتے رہنا چاہیے۔ ایسے پروگرام کرنے کی وجہ سے بچوں میں شعور پیدا ہوگا، بچوں کو یہ پتہ چلے گا ہم کس کے امتی ہیں۔ اب دیکھو نا، کئی بار ایسا ہوا کہ کسی کو پوچھو نا بھائی کلمہ سناؤ، اس کو کلمہ ہی نہیں آتا۔ کئی بار غسل کے فرائض پوچھے، اس کو وہ بھی نہیں آتے۔ کسی کو پوچھا قربانی کیوں دیتے ہیں، کس کی سنت ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کس کی سنت ہے۔ یہ کون بتائے گا میرے بھائیو دوستو؟ یہ مدارس ہیں، یہ مدارس ہیں جو اللہ نے دنیا میں قائم کیے ہوئے ہیں، یہ بتائیں گے، تبلیغ والے بتائیں گے، خانقاہ والے بتائیں گے، یہ لوگ بتائیں گے کہ ہاں بھائی اس کا مقصد یہ، اس بات کا مقصد یہ ہے۔ اب دنیا کا کامیاب کیا ہوتا ہے؟ چند ٹکے کا کامیاب ہے۔ آخرت کا کامیاب کیا ہے؟ جس کے دل میں قرآن ہے وہ کامیاب ہے، اس کی کامیابی نہ ختم ہونے والی کامیابی ہے۔ تو اس پر میں مولانا قاری ریاض صاحب کو جو نا وہ خراج تقسیم پیش کرتا ہوں، اور اپنے سب آنے والے مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ایسے پروگرام میں آئے جس کی برکت سے اللہ کہہ دیں گے کہ جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اللہ گناہ معاف۔